نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یقیناً انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کو ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک ستائے گی۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے، اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے۔ اپنے رب کا نام صبح شام یاد کیجیے، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بندھن مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورۃ الانسان دراصل انسان کی کہانی ہے کہ انسان کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اسے کیا کرنا ہے، اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، آیات کی تعداد 31 ہے اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک طویل عرصہ ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔
انسان کے بارے میں دو اقوال ہیں، ایک ہے اس سے مراد آدم علیہ السلام اور دوسرے ہے ہر انسان. یعنی آدم علیہ السلام اگر اس کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، جو کہ ایک قول کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو چھٹے دن کے آخری حصے میں پیدا کیا، اور وہ جمعے کے دن کا آخری حصہ تھا. اور اگر اس سے مراد ہر انسان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آیا تو اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہ تھا. حین من الدہر کا لفظ آیا ہے زمانے کا ایک طویل عرصہ، یعنی آدم علیہ السلام اگر مانا لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب اسکیلیٹن اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، ان کا ڈھانچہ بنا لیا، تو پھر روح پھونکنے سے پہلے 40 سال کا عرصہ گزرا، یعنی 40 سال تک وہ ڈھانچہ ایسے ہی رہا. ابن عباس کا قول ہے کہ روح پھونکنے سے پہلے آدم علیہ السلام 40 سال مکہ اور طائف کے درمیان مٹی میں پڑے رہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر مرحلے کے بعد 40 سال تک پڑے رہے، یعنی سب سے پہلے کیچڑ 40 سال تک رہا، پھر بدبودار گارا 40 سال تک، پھر بجنے والی مٹی بن گئے تو 40 سال تک، اور 120 سال لگے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، اور پھر ان میں روح پھونکی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حین من الدہر سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہے جسے متعین نہیں کیا گیا. لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس وقت انسان کا کہیں ذکر تک نہ تھا. باقی مخلوقات تھیں، آسمان تھا، زمین تھی، اور پہاڑ، درخت، ہر چیز، لیکن وہاں انسان نہیں تھا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا جسم تھا جس کو مٹی اور گارے سے بنایا گیا، لیکن اس کو کوئی پہچانتا نہ تھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کرے گا. کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، نہ ہی کسی کو یہ پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اسے کیوں بنایا جا رہا ہے. پھر جب ان میں روح پھونکی گئی تو پھر ان کا ذکر ہونے لگا کہ یہ تو انسان ہے. اور پھر خاص طور پر جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، پھر تو ان کی ایک بہت بڑی شان ہو گئی. یعنی تخلیق سے پہلے تو ذکر نہ تھا انسان کا، اور جب تک روح نہ پڑی اس وقت تک اس کا کوئی ذکر نہ تھا. جب روح پڑی تو وہ کچھ قابل ذکر چیز ہوا. انسان کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو دیکھے، اپنی حقیقت کو دیکھے، اور پھر اس رب کو دیکھے کہ جس نے اس کو آؤٹ آف نتھنگ پیدا کیا، یعنی کچھ نہ تھا پھر بنا دیا. اور پھر اس سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا، اور پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اس لیے ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. یعنی انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام کے بننے کے بعد پھر ہر انسان عورت اور مرد کے نطفے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. اسی کی طرف یہاں نطفۃ امشاج کی بات کی گئی. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جس طرح آدم علیہ السلام پر مختلف مرحلے گزرے، ہر انسان ماں کے پیٹ کے اندر وہ مختلف مراحل سے ہو کر گزرتا ہے. پہلے وہ ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ جمے ہوئے خون کا ہوتا ہے، علقہ، پھر ایک مرحلہ مضغہ بنتا ہے، گوشت کی بوٹی، پھر ایک مرحلہ آتا ہے تو وہ ہڈی بن جاتا ہے، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے. تو انسان کی تخلیق جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار ہوئی ہے. اور اتنے اہتمام کے ساتھ جو اس کو پیدا کیا گیا، تو مقصد کیا تھا کہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کا امتحان لیں، اور اس سے کسی عمل کا تقاضا کریں. کس چیز کا امتحان؟ خیر اور شر کا امتحان. یعنی کبھی ہم اس کو خوشحالی دیتے ہیں، کبھی ہم اس کے اوپر حالات تنگ کر دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو اچھے حال میں ڈالتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی تکلیف دہ حالات سے گزارتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. اور پھر فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس امتحان کے لیے ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا کہ انسان کیا واقعی سن کر ہدایت حاصل کرتا ہے یا نہیں،
اور کائنات کی نشانیاں دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور تمیز والا بنایا کہ وہ اچھی بری چیزوں میں تمیز کر سکے. یعنی آنکھ اور کان دونوں ہی دل کے دروازے ہیں اور ان دونوں سے انسان انفارمیشن حاصل کرتا ہے، کچھ چیزوں کو سن کر اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر، اور وہ باتیں اس کے دل پہ جا لگتی ہیں. پھر اس کے دل کے اندر سے خیالات اٹھتے ہیں، اچھے یا برے، شکر گزاری کے یا نوشکری کے، صبر کے یا بے صبری کے. تو اسی میں دراصل انسان کا امتحان ہے. پھر فرمایا کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہم نے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا. یعنی عقل سمجھ بھی دی، لیکن صرف عقل سمجھ کافی نہیں تھی، پیغمبروں کے ذریعے اس کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، اچھے اور برے کا فرق بتایا، گمراہی اور ہدایت کا فرق واضح کر دیا، بدبختی اور خوش نصیبی میں فرق بتا دیا کہ کون سا عمل کرو گے تو خوش نصیب ہوگے اور کون سا کرو گے تو بدبخت ہوگے. پھر اسی طرح فائدے اور نقصان کی پہچان بھی انسان کو کروا دی. اب یہ اس پر ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے، ایمان لاتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے، نعمتوں کی قدر کرتا ہے یا ان کی ناقدری کرتا ہے. اور یہ ہر دم انسان سے دیکھا جا رہا ہے. پھر فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی. یعنی بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی کہ انسان کی چوائس ہے، مرضی ہے اچھا کرے مرضی ہے برا کرے، اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا اور اس کا شکر گزار نہیں بنتا اور اس کا فرما بردار نہیں بنتا تو پھر آخرت میں اس کے لیے قید بھی ہے. اس کے برعکس جو لوگ شکر گزار بنتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے انجام کی بھی خوشخبری سنائی ہے اور اس کی تفصیل زیادہ بتائی ہے اس صورت میں. فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک ابرار کون ہے؟ ابرار نیک لوگ، بر کی جمع ہے. اس کا ایک معنی کیا گیا کہ سچ بولنے والے لوگ، دوسرا ہے اطاعت کرنے والے لوگ، تیسرا ہے باپوں اور بیٹوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے، یعنی اپنے سے بڑوں اور اپنے سے چھوٹوں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں سے تکلیف دور کرنے والے، یعنی لوگوں کو پریشان کرنے والے نہیں بلکہ لوگوں کی تکلیف دور کرنے والے. ایک معنی یہ کہ اللہ کے حقوق اور وعدے پورے کرنے والے. ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ان کا انجام کیا ہے؟ یشربون من کأس، ایسے جام سے شراب پیئیں گے، کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہے. یہ کافور کیا ہے؟ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے. اور کافور اگر عام کافور لی جائے تو اس سے مراد شراب میں ملانے والا وہ مادہ کہ جس کے ملانے سے اس کے اندر ٹھنڈک بھی پیدا ہوتی ہے، خوشبو بھی ہوتی ہے اور لذت بھی آ جاتی ہے. عربوں کے ہاں گرمیوں کے دنوں میں کافور ملا کر ڈرنکس پیا جاتا ہے اور اس سے ان کے ڈرنکس خوشبودار بھی ہو جاتے، ٹھنڈے اور مزیدار ہو جاتے تھے. تو اس کا کانسیپٹ دیا گیا کہ جیسے دنیا میں تم بہترین ڈرنک پیتے ہو، آخرت میں بھی تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک چھوٹا سا جام ہی نہیں ہوگا بلکہ چشمے بہ رہے ہوں گے تمہارے لیے. این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کے بندے اس سے پیئیں گے، اس کے مقرب بندے. یفجرونہا تفجیرا، وہ اس نہر کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. یعنی جنت بہت بڑی جگہ ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک درخت کا سایہ جنت میں اتنا زیادہ کہ 100 سال تک سوار چلے اور وہ چلتا ہی چلا جائے. اور وہ اس نہر کو جہاں چاہیں گے وہاں ہانک کر لے جائیں گے اور وہ اس کے ساتھ جسے چاہیں گے ملا لیں گے. جنت میں جہاں چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے، یعنی جہاں پہنچیں گے وہیں پر وہ چشمہ جاری کر لیں گے، اس کی نہر بہا لیں گے. اور پھر یفجرونہا تفجیرا، تفجیر کہتے ہیں کسی چیز کے وسیع پیمانے پہ پھٹنے کو. یہ لفظ فجر سے ہے.
فجر جب ہوتی ہے تو ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے، یعنی دور دور تک. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے یعنی کثرت سے وہ پانی میسر ہوگا، اور ایک چشمے سے مزید چشمے نکلیں گے. یاد رکھیے جنت کی نہروں کا حسن ہی کچھ اور ہے. وہاں جنت کے اندر سمندر بھی ہوں گے، دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر. جنت کی نہر جو ہے ان کی زمین موتیوں سے مزین ہوگی، خوبصورت ہوگی، اور پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی. نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی، یعنی بہت گہری نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں مشقت کرنی پڑے. اور پھر یہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ نصیب ہوگا؟ فرمایا ابرار وہ ہوں گے. اب ان کی خوبیاں سنیے کہ یہ نہریں اور یہ جنت کی شراب کس کو نصیب ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے یوفون بالنذر، جو نظر پوری کرنے والے ہیں. جو نظر پوری نظر کیا چیز ہے؟ نظر کے دو معنی ہیں. ایک تو عام عہد اور وعدے کے معنی میں ہے، اور یہ وعدہ اور کمٹمنٹ اپنے رب سے بھی اور بندوں سے بھی، یعنی کمٹمنٹ نبھانے والے لوگ ہوں گے. ایک معنی یہ لیا گیا کہ اپنے فرائض پورے کرنے والے ہوں گے، یعنی فرض نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا حج ہے، یہ پرائرٹی پر ان چیزوں کو پورا کریں گے. پھر اسی طرح فرائض کے علاوہ جو اللہ سے وعدے کر لیتے ہیں، جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا لیکن نیکی کمانے کے شوق میں وہ کچھ اور نیک کاموں کو بھی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں. مثلا یہ کہ کسی یتیم کی تعلیم کا بندوبست کریں گے، کسی بیمار کی دوائی کا بندوبست کریں گے، کسی کتب خانے میں کتب رکھوائیں گے، کہیں مسجد بنوائیں گے، وغیرہ وغیرہ. جو ہر انسان جب نیکی کے کچھ کاموں کے بارے میں سنتا ہے تو سوچتا ہے میں بھی کچھ کروں. پھر وہ اپنے دل میں ایک عہد کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. پھر جب وہ دل میں عہد کرتا ہے تو یہ اس کا عہد اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسی کوئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. بعض لوگ جیسے منت مانتے ہیں تو وہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جائے تو ہم ایسا اور ایسا نیکی کا کام کریں گے، یعنی مثلا روزہ رکھیں گے یا قرآن پڑھیں گے یا صدقہ دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے میں جو تو منت شرطیہ ہوتی ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا کام ہوا تو پھر ہم کچھ کریں گے. لیکن وہ منت جو شرطیہ نہیں ہوتی ویسے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ جو پورا کریں گے اس کا اجر بہترین پائیں گے. پھر اسی طرح لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے والے ہیں. اور ایک معنی یہ کہ اپنی قسمیں پوری کرنے والے ہیں، یعنی اپنی قسم جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کو پورا کریں گے. پھر اسی طرح اللہ کی وعید سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرنے والے ہیں. یعنی اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے کے پکے ہیں، اور خاص طور پر نیکی کے کام کے لیے جو وعدہ وہ کر لیتے ہیں اس کو نبھا کے چھوڑتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں لیکن تھوڑے دن کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. استقامت نہیں ہوتی، پابندی نہیں ہوتی، کبھی کیا کبھی نہ کیا. تو جب انسان کوئی بھی نیکی کا کام شروع کرے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اس کو پابندی سے کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کام کا کرنا زیادہ پسند ہے. حدیث میں آتا ہے ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں، مسلسل کیے جائیں، دوام سے کیے جائیں، خواہ تھوڑی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا ہی کام کیوں نہ ہو. کوئی کام ونس اے ویک ہی کیوں نہ ہو، ونس اے منتھ ہی کیوں نہ ہو، ونس اے ایئر ہی کیوں نہ ہو، ونس ان اے لائف ہی کرنے کی کیوں نہ بات کی گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر انسان نبھائے. بعض لوگ منتیں مان لیتے ہیں، پھر جب ان کو پورا کرنا مشکل لگتا ہے پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اچھا بتائیے کہ ہم اس سے باہر کیسے نکلیں، اب تو بڑی مشکل ہوگی. مثلا کسی کا بیٹا نہیں، وہ کہتا ہے جب بیٹا ہوا تو میں پھر ہر روز 2 نفل پڑھوں گی. اب ہر روز کون 2 نفل پڑھ سکتا ہے ایکسٹرا؟ بعض اوقات انسان مصروف ہوتا ہے یا کچھ، یا کئی لوگ 2 تو چھوڑے 10 مان لیتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں 1000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں گے. کئی لوگ عمرہ کرنے کا مان لیتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہم بچے کو حافظ بنا دیں گے. بچہ تو اپنی مرضی کا ہے، آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بہت دفعہ ایسی منتیں نہیں ماننی چاہیے جو انسان پوری نہ کر سکے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ ڈر کے مارے انسان
کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے اس کی کمٹمنٹ نہ کرے کسی سے. نہیں، انسان جب اپنے اوپر کوئی پابندی لگا لیتا ہے نا تو پھر اس کو نبھانا بھی، یعنی کہ کوئی آپ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے ہیں، اپنا کوئی گول بنا لیتے ہیں، اپنے زندگی میں کوئی ایم رکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گی، تو پھر انسان اس کو فکر کے ساتھ شوق کے ساتھ کرتا بھی ہے، اور یہ چیزیں قیامت کے دن انسان کو بلند درجات تک پہنچائیں گی. یہ جنت اور کس کے لیے ہے؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کا شر، جس کی تکلیف ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، ہر کوئی اس سے متاثر ہوگا، ہر ایک کو تیزی سے پکڑنے والا ہوگا. یعنی وہ لوگ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. اس کے دو مطلب کیے گئے ہیں. اس کی محبت، کس کی محبت؟ نمبر 1 اللہ کی محبت، یعنی اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں، یعنی جو کھانا ان کو اپنے لیے پسند ہوتا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. یعنی جب وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں تو ان سے کچھ تقاضا نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، دعا بھی نہیں چاہیے، ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں. یاد رکھیے کھانا کھلانا ان کاموں میں سے ہے جو جنت میں لے جاتا ہے انسان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا، کسی کو خوش کرنا. تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو، یعنی اسے لباس پہنا دو یا اس پہ کوئی عیب چھپا دو، اس کی بھوک کو سیراب کر دو، یعنی کھانا کھلا دو یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو. پھر اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے. تو ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، یعنی بولتا ہے تو دوسروں سے اچھے طریقے سے بولتا ہے اور کھانا کھلائے، اور لوگ جب رات کو سو رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے. اسی طرح ایک شخص نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازمی ہو جائے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں. تو آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، یعنی لوگوں سے اچھی طرح بات کرو اور ان کو کھانا کھلایا کرو. اور یہ بہترین انسان کی خوبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں، اور ہر جگر کو کھلانے پلانے کا اجر ہے. یعنی چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، کوئی اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی پانی پینے کا انتظام کرنا جو ہے وہ بہترین کام ہے. ایک شخص نے کہا جب میں اپنا پانی کھینچ رہا ہوتا ہوں تو اپنے اونٹ کو پلاتا ہوں، اتنے میں کوئی اور اونٹ بھی آ جاتا ہے، تو اگر میں اس کو بھی پانی پلا دوں تو کیا میرے لیے کوئی اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی میں اجر ہے. یعنی کسی بھی پیاسی جان کو تم پانی پلاؤ گے تو اس میں تمہارے لیے اجر اور ثواب ہے. اور پھر یہ کھانا جو ہے یہ اللہ کے یہاں ذخیرہ ہوتا ہے اور بہت بڑھ جاتا ہے اس کا اجر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور ایک لقمے کو، ایک موصل، اس کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کو پالتا ہے، اور یہاں تک وہ لقمہ ایک اوت پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. یعنی انسان بس ایک کھجور کھلاتا ہے کسی کو، لیکن شرط کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، شکریہ کے لیے نہیں کہ کوئی کہے کہ بہت تم نے اچھا کیا میرے ساتھ، یا کوئی تعریف یا کوئی نیت ہی نہیں ایسی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں وہ اتنا زیادہ اجر و ثواب اس کا اکٹھا ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس اگر کوئی کھلاتا نہیں تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور اس سے کہیں گے اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا،
تو انسان کہے گا، یہ تفصیلی حدیث ہے جس کا میں اختصار کر رہی ہوں، کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو ہی شفا دیتا ہے، تو کھانا دیتا ہے، تو پانی پلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے. فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے. فلاں پیاسا تھا، اگر تم اس کو پلاتے تو مجھے وہاں پاتے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے سروینٹس ہیں، ڈرائیورز ہیں، مالی ہیں، بیچارے سارا سارا دن کام کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایسا انتظام صحیح طور پر نہیں ہوتا کہ جس سے وہ اپنی بھوک یا پیاس مٹا سکیں. بعض لوگ سروینٹس رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، اور بعضوں کے گھر میں ہوتا بھی ہے کھانا تو کھلاتے نہیں. وہ بیچارے جان مار کے بھوکے چلے جاتے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے بعض اوقات وہ کھا لیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ گھر میں خواتین عادت بنا لیں، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارا ہی کھانا ختم ہو جائے، ضرور بچ جاتا ہے کچھ نہ کچھ. تو تازے کا تازہ کھانا جو بچا ہو وہیں آپ ایسی تھیلیاں بنا لیں جن کو فوری طور پر فریز کر دیا کریں. ٹھیک ہے اگر آپ نے دوبارہ کھانا ہے تو کھا لے خود بھی، ورنہ یہ کہ جب آپ گھر سے نکلیں یا جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو ان کو جب جب موقع ہو وہ فریش کھانا جو فریز کیا ہوا ہے وہ بانٹ دیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہوگا. اسی طرح ضرورت مند لوگوں کا راشن منتھلی ڈلوانا، یا ویسے پکا کے کوئی چاہے دیگ پکا کے یا ویسے بھی کسی طریقے سے، جیسے اسپتالوں کے باہر ایسے لوگ اٹینڈنٹ مریضوں کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے نہ سونے کی ڈھنگ کی کوئی جگہ ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوتا ہے. اسی طرح قیدیوں کو، یعنی جیل میں چاہے کوئی چور ڈاکو مجرم ہی جائے، اگر اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ جیل میں ہے اور صحیح طرح کھانے کا انتظام نہیں، تو کم از کم جو خوشی کے مواقع ہیں ان پر ہی اچھا کھانا پکا کے بھیج دیا جائے. انسان تو ہے وہ بھی. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اس لیے کھلاتے ہیں، تم سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے مخلص بندے کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے. اخلاص یہی ہوتا ہے کہ کسی سے نہ تعریف چاہنا، نہ دعا کا تقاضا کرنا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بدلہ طلب کرنا. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں تو لوگ خود سے شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں. آپ نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے، لوگ آپ کو دعا دیتے ہیں وہ الگ بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہہ نہیں سکتے، آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی اس شخص سے نہ کہیں کہ جس کو آپ نے کچھ کھلایا یا کچھ دیا، اور پھر اگر وہ کہے کہ آپ کا شکریہ تو آپ نے نہیں، آپ بس ہمارے لیے دعا کریں، یہ نہیں کہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اس لیے نہیں دیا کچھ کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے. یہ بھی کسی پہ بوجھ ڈالنا ہوتا ہے. ہاں اگر ویسے کوئی تکلیف یا پریشانی ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں، اپنے دوستوں کو کہیں، اپنے بچوں سے کہیں، اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ جب سب دعا کریں، وہ الگ بات ہے. اور ویسے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مومن بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں. جب وہ دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے انسان، تو فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ عطا کرے. اگر کسی کی صحت مانگ رہا ہے تو وہ اس کی صحت کی دعا کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ اسی وقت دیر اینڈ دین ریوارڈ ملتا ہے انسان کو. تو اس لیے کسی کے لیے دعا کرتے وقت انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے. بیماروں، پریشان حالوں، دکھی لوگوں، کسی کا بھی دکھ سنے، چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو اور کچھ نہیں اس کے لیے کر سکے تو دعا ضرور کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے. اور جنت والے جب سب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر وہ نعمت دے گا جو وہ چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ کچھ اور، تو کہیں گے آپ نے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، جو ہم نے مانگا تو نے ہمیں عطا کیا اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائے گا، اور جب انسان اللہ کو دیکھے گا تو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا. یعنی سب سے بڑی خوشی انسان کو اگر مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے. اور وہ محنت کیا؟ اخلاص، خالص ہو کے کام کرنا، دنیاوی فائدوں کو بھول کے کام کرنا. دل میں خیال آ سکتا ہے لیکن اس خیال کو جھٹک کے صرف اللہ کے لیے کام کرنا، اور سارے فرائض اللہ کے چہرے کو چاہنے کے لیے کرنا،
اسی کی خاطر کھلانا پلانا، علم سکھانا، ذکر اذکار کرنا، صبر کرنا. پھر ابرار کہیں گے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو بہت ہی اداسی والا، سختی والا دن ہوگا. عبوس کہتے ہیں تیوری چڑھانے والے، یعنی اس میں جو منہ بگاڑنے کی بات ہے یہ اس لیے کی گئی ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا، تنگی والا سخت دن ہوگا کہ جس میں انسانوں کے چہرے بگڑ جائیں گے. عبوس میں دونوں ہونٹوں کو سکیڑ لیا جاتا ہے اور قمطریر میں پیشانی اور بھویں سکیڑ دی جاتی، یعنی چہرے جو ہیں ان کی حالتیں بدل جائیں گی. لیکن ایسے لوگ جو ابرار ہوں گے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کتنی بڑی بات ہے کہ سارے لوگ پریشانی میں ہوں، لیکن یہ جو نظر پوری کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ کے چہرے کی امید رکھتے ہیں اور نیکیوں کے کام کرتے ہیں، کمٹمنٹس نبھاتے ہیں، یہ لوگ پریشانی کے بغیر ہوں گے، مطمئن پرسکون. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو تر و تازگی اور سرور حاصل ہوگا، یعنی ان کے چہرے سفید اور صاف شفاف ہوں گے، حسین اور پر رونق ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمتوں کے رونق کے آثار ہوں گے. جنت میں جانے والوں کے چہروں کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہوں گے، ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک کہ ان کا آخری بھی داخل نہ ہو جائے، سب مل کے اندر جا رہے ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے. پھر اسی طرح جنت کا ایک چکر انہیں دنیا کے سارے غم بھلا دے گا. وہاں ان کو کہا جائے گا تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں موت آئے گی، تم جوان رہو گے، بوڑھے کبھی نہیں ہوگے، یقیناً تم آرام میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں پکارا جائے گا یہ ہے وہ تمہاری جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو. پھر جنتیوں کا حسن بڑھانے والا ایک بازار بھی لگے گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آیا کریں گی. اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے، مستی کستوری ہوتی ہے. جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، ان کے کپڑوں، ان کے گھروں میں مشک بھر جائے گی اور اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا. جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے پاس سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا ہے. یعنی ہر جمعے کو جنتیوں کا حسن اور بڑھتا جائے گا، یعنی بجائے اس کے کہ بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، ان کی خوبصورتی ہر ہفتے بڑھتی چلی جائے گی، مزید آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کو ان کے صبر کا بدلہ جنت اور ریشم کی شکل میں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا، انہوں نے نظر پوری کرنے میں صبر کیا، کمٹمنٹس نبھانے میں صبر سے کام لیا. اس لیے جنت ان کے لیے ہوگی، ریشم ان کے لیے ہوگا. جنت ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں وہ صحیح ڈسکرپشن ہی نہیں سنی. جنت کی سب سے کم تر چیز بھی اس سے بہتر ہوگی جو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے. یعنی دنیا میں آپ خوبصورتی کے لیے سب سے اعلیٰ ترین کوئی چیز حاصل کریں اور اس کو سامنے رکھ کے جنت کو سوچیں تو جنت کی جو سب سے چھوٹی چیز ہوگی وہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جنت کیا چیز ہے. متکئین فیہا علی الارائک، وہاں وہ اپنے کاؤچز پر، صوفوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کی نشست گاہیں اونچی اونچی ہوں گی، خوبصورت بستر ہوں گے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کے بستر جن کا اندرونی حصہ دبیز ریشم کا ہوگا، فرمایا کہ اگر اندر کا استر کا خبر دی گئی ہے تو اوپر والا حصہ کتنا خوبصورت ہوگا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ وہاں سورج تنگ کرے گا اور نہ ٹھنڈک.
یعنی اب کیا ہوتا ہے، سورج نکلے تو دھوپ کی گرمی ستانے لگتی ہے، سورج نہ نکلے تو سردی ستانے لگتی ہے، لیکن وہاں یہ دونوں تکلیفیں نہیں ہوگی. وہاں انسان خوبصورت موسم میں رہے گا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھل ان کے بس میں کر دیے جائیں گے، یعنی کسی رکاوٹ کے بغیر ہاتھوں کی طرف پھل خود بخود آ جائیں گے. اور انسان کھڑا ہوگا تو اس رینج میں آ جائیں گے، بیٹھا ہوگا تو اس کے مطابق آئیں گے. پھلوں کو توڑنا بھی آسان، استعمال کرنا بھی آسان ہوگا. بڑے بڑے درخت ہوں گے، لمبے سائے ہوں گے. جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا، اور پھر طرح طرح کے کھانے اس میں ہوں گے. ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. دنیا میں تو یہ درخت سب سے زیادہ کانٹوں والا ہوتا ہے، تو جنت میں بھی کانٹوں والا درخت ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کی خصیوں کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا. یعنی جنت میں ببول کے درخت کے ہر کانٹے میں ایک ایسی چیز ہوگی کہ اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر رنگ دوسرے سے الگ ہوگا. یعنی جتنے زیادہ کانٹے اتنے زیادہ وہ پیکس ہوں گے، ان پیکس کے اندر مختلف کھانے ہوں گے. اب سوچئے کہ اتنی ورائٹی ہے جنت میں کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. دنیا میں تو آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ایک شہر میں کتنے ریسٹورینٹس ہو سکتے، ایک علاقے میں کتنے باغ ہو سکتے ہیں، یعنی کتنے پھل ہو سکتے ہیں. ہر چیز کاؤنٹڈ ہے، نمبرڈ ہے، لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے. لیکن جنت میں یہ سب کچھ وسیع پیمانے پر ہوگا. پھر اسی طرح من پسند پھل ہوں گے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہوگی، جھکے ہوئے ہوں گے، ہمیشہ میسر ہوں گے. دنیا میں تو موسم گزر جاتا ہے تو پھر وہ ان کا مزہ نہیں رہتا، لیکن وہاں پر ہمیشہ کے لیے وہ موجود رہیں گے. جنت کے انگوروں کے ایک انگور سے ایک ڈول جوس کا بھر جائے گا، یعنی اتنے بڑے بڑے وہ ہوں گے. بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں جنت میں کھجور کے درخت کی شاخیں سبز زمرد اور اس کے تنے کی جڑ سرخ رنگ کی ہوگی، اور اس کے تنے جنتیوں کا لباس ہوں گے. ان میں سے کچھ ٹکڑوں کی صورت میں اور کچھ جوڑے ہوں گے. اس کے پھل ڈولوں کے برابر ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم. پھلوں میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. بچے آج کل کہتے ہیں نا کہ بون لیس پکائیں، ہم سے ہڈی صاف نہیں ہوتی، اور گٹلی والا پھل نہیں کھانا چاہتے. تو وہاں پر پھل جو ہے وہ گٹلیوں کے بغیر ہوں گے کہ کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اور ڈرنکس وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، کہ وہاں پر جو ان پر برتن پھیرائے جا رہے ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، کرسٹل کے ہوں گے. کرسٹل بھی ایسا جو چاندی کی قسم کا ہوگا، اور صاف شفاف ہوں گے. اور ان کو جنت کے جو سرو کرنے والے ہیں انہوں نے اندازے سے بھرا ہوگا، یعنی وہ جو کپس ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے کہ جو آسانی سے ہاتھ میں آ جائیں. یعنی بہت بڑے نہیں ہوں گے کہ اٹھانا مشکل ہو، بہت چھوٹے نہیں ہوں گے کہ پی کے فوراً ختم ہو جائیں. پھر معتدل بھرے ہوئے ہوں گے، گر نہیں رہے ہوں گے، اسپل آؤٹ نہیں ہو رہے ہوں گے. پھر پیئیں گے تو سیراب ہو جائیں گے. ہر ایک کو جتنی طلب ہوگی اتنا ڈرنک آئے گا، اور وہ خوشگواری سے پی جائیں گے. پھر جنت کے برتن سونے کے ہوں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بے شک جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی خواہش کرے گا تو برتن خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ اس کو پی لے گا. پھر برتن خود بخود واپس اپنی جگہ چلا جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت تو یہ کسی بھی چیز کا آٹومیٹک ہونا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہ تو اب آٹومیٹک مشین، آٹومیٹک فلاں، آٹومیٹک گاڑی، لیکن اس زمانے میں کوئی چیز آٹومیٹک نہیں. اس زمانے میں یہ بات سمجھنا شاید اور زیادہ مشکل ہو، لیکن آج ہمیں آسانی ہوگی یہ چیزیں سمجھنے میں کہ بہت ساری چیزیں آگے انسان کے آ جائیں گی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں وہ ایسے جام سے پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ بھی شراب کے ذائقوں میں سے ایک ذائقہ ہے. اہل عرب سردیوں میں جنجر والی شراب پیا کرتے تھے. عیناً، اس کا بھی چشمہ ہوگا، فیہا، اس میں، تسمى سلسبیلا،
جس کا نام سلسبیل ہوگا، اور یہ بہتا چشمہ ہوگا اور تیز بہنے والا ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور جنت میں چھوٹے چھوٹے لڑکے ولدان جو ہیں وہ جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ جنتیوں کو سرو کر رہے ہوں گے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں وہاں جنت میں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں، سچے موتی ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت ہی صاف ستھرے خوبصورت زیور پہنائے ہوئے وہ بچے ہوں گے جو سرو کر رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کمتر درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. 1000 لوگ اس کو سرو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، اور ہر خادم ایسے کام میں لگا ہوا ہوگا جس پر اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا. یعنی اتنے ڈفرینٹ قسم کی سروسز دی جا رہی ہوگی. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث سنا کر، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم وہاں دیکھو گے تو بہت زیادہ نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت کا سامان نظر آئے گا. نعمتوں کی اقسام ہی اقسام ہوگی، وسیع جنت ہوگی، سلام اور اجازت سے فرشتے داخل ہوں گے، انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا. جنت دراصل خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ ہے. جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ 40 سال کی مسافت پر ہوگا. پھر اسی طرح مختلف لوگوں کی مختلف کیپیسٹی ہوگی. بعض لوگوں کی جنت بہت زیادہ وسیع ہوگی، موتی اور یاقوت کی سیڑھیاں ہوگی، یعنی دنیا میں تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا ایسی چیزوں کے بارے میں. ادنا درجے کی جنتی کی بادشاہت جو ہے وہ بھی بہت وسیع ہوگی. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو. پھر ان کے لباس کا ذکر ہے یہاں کہ ان کے اوپر ریشم کے لباس ہوں گی، دبیز ریشم بھی، باریک ریشم بھی، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ کپڑا کبھی پرانا نہیں ہوگا. اور پھر سونے کی کنگیاں ہوں گی، موتیوں کے ہار ہوں گے. اہل جنت کے زیورات میں سے اگر کوئی ذرا سا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ستاروں اور سورج کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اتنے چمکدار ہوں گے. اور پھر سب سے بڑی نعمت وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے. پہلا کیا ہے، خود بخود جہاں چاہیں گے نہر نکال لیں گے. دوسرا کیا ہے، جو ولدان ہے غلمان ہے وہ ان کو شراب پلائیں گے، خادم پلائیں گے. اور تیسرا زبردست آنر جو ان کو بخشا جائے گا وہ کیا کہ ان کا رب ان کو شراب پلائے گا. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوگا. اور شراب بھی ایسی کہ جس سے انسان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ سر چکرائے گا، نہ پینے کے بعد کہیں واش روم جانے کی ضرورت پیش آئے گی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارا بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی، یعنی تمہاری کوشش قابل قدر ٹھہری. اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں اس جنت کو بنانے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سارا وقت صرف دنیا ہی دنیا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور سارا وقت اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، تھکتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں کہ یہ چیز خوبصورت ہو جائے، یہ بہترین ہو جائے، یہ بہترین، اس میں نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، نوافل کا وقت نہیں بچتا، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، کسی کی خدمت کرنے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا موقع نہیں ملتا، صرف دنیا ہی کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں کہ مفت میں ہاتھ آ جائے، اس کے لیے بھی محنت چاہیے. تو معمولی نیکی بھی جو ہے اللہ کے ہاں قابل قدر ہے. پھر فرمایا ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، کیوں؟ تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں، آپ ان میں سے کسی نافرمانی کرنے والے اور ناشکر انسان کی بات نہ مانیں. یعنی انسان جب اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا، وہ کرنا ہے جو رب نے کہا ہے. تو کس کس کی؟ جو جھٹلانے والا ہو، غافل دل والا، بہت قسمیں کھانے والا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کرنے کا کام یہاں بتا دیا گیا. صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اپنے رب کا نام لیتے رہو. نمازوں کے علاوہ اذکار، کون سے اذکار؟ صبح و شام کے. آئی ہوپ کہ یہاں پر صبح و شام کے اذکار کا کارڈ موجود ہو. جہاں تک ذکر کا تعلق ہے
تو اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ کا ایک کارڈ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتائی گئی ہے. ساتوں آسمان اور زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کتنے لوگ ہم میں سے جو دن میں لا الہ کی ایک تسبیح بھی کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تسبیح کریں. تو جو شخص اپنی آخرت کی نیکیاں بڑھانا چاہتا ہے وہ ان اذکار کی پیروی کرے. پھر اسی طرح تسبیحات کا بھی ایک کارڈ ہے. مختلف تسبیحات کی فضیلت بتائی گئی ہے. جتنا جتنا انسان کو پتا ہوتا ہے اتنا اتنا انسان پھر یہ ذکر کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح صبح شام کے اذکار کیا ہے یہ کارڈ موجود ہے. خود بھی پڑھیں، خرید کر اوروں کو بھی تحفہ دیں تاکہ وہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، کیونکہ ساری جنت کی ڈسکرپشن کے بعد جو کرنے کا کام بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اسی طرح اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، بعض لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بتاتے ہیں کہ جاب نہیں ہے یا ہے تو پورا نہیں پڑتا، بزنس خراب ہے، تو وہ یہ رزق کی کشادگی کا کارڈ جو ہے وہ لے کے پڑھیں. پھر اسی طرح جو چاہتے ہیں کہ نعمتیں ہیں اور باقی رہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کا کارڈ پڑھتے رہیں. پھر اسی طرح کچھ قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں ان کا لفظی ترجمہ، جیسے سورۃ آل عمران کا الگ چھاپا گیا ہے. تو جو بچیاں دوسروں کو پڑھانا چاہیں ترجمہ صرف، تو چھوٹی چھوٹی بیگ میں رکھی جا سکتی ہے، اسکول کالج آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، اپنے فرینڈس کو 2-2 3-3 آیتیں ترجمے کی یاد کرا سکتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کے یہ فضائل اور آداب ہیں، جو اس کو پڑھے گا وہ یقیناً قرآن پڑھنے کے لیے موٹیویٹ ہوگا. پھر اسی طرح زینت کا اظہار کس کے لیے، کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفصیل بیان کی گئی. قبر میں جب انسان جائے گا تو اس سے جو سوال کیے جائیں گے اس کی ڈیٹیل اور اس کی جو ریفرنسز ہیں وہ یہاں موجود ہیں. پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، تو یہ کتاب بھی موجود ہے، اسٹال باہر لگا ہوا ہے. انشاءاللہ علم میں پیسہ لگانا یعنی کتابیں خریدنا اور دوسروں کو دینا اور ان کو پڑھنا اور ان کو پڑھانا، یہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب جاری رہتا ہے. تو اس لیے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی اپنے پڑھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اسی طرح صبح اور شام کی نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور پھر رات کی نماز فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات کے وقت اس کے لیے سجدہ ریز رہیں اور طویل رات تک تسبیح کریں. رات کو بعض اوقات آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند نہیں آتی، تو اس وقت جو بہترین ذکر کرنے کا ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے. اور آپ کرنا شروع کریں گے آپ کو نیند بھی پھر دوبارہ جلدی آ جائے گی. پھر فرمایا کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. یہ لوگ کیوں نہیں بات مانتے؟ کیونکہ یہ جلدی ملنے والی چیز سے محبت کریں. وہ جلدی ملنے والی چیز جو ہے وہ دنیا ہے. تو یاد رکھیے کہ دنیا تو بہرحال ہم سے ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے. پھر فرمایا ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. یعنی ہمیں جو بھی جسمانی قوت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی یاد دہانی ہے، اور اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں یہ تمہاری نعمتیں چھن نہ جائیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی بدل کر ان جیسے اوروں کو لے آئیں. یعنی جو ناشکرے ہیں ان کو ہٹا کر جو شکر گزار ہیں ان کو لے آئیں، کفر کرنے والوں کی جگہ ایمان والوں کو لے آئیں. ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. یعنی اللہ نے ایک نصیحت آپ کو کر دی، اب جو چاہے نیکیوں کا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یقیناً اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. یعنی انسان ارادہ کرتا ہے، اپنی چاہت دکھاتا ہے اور محبت اور حرص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور اس کی رحمت اس کی جنت ہے. یعنی جنت میں لے جانا کسی کو اس کی رحمت سے. لہذا ایسے کام کریں جس سے اللہ کی رحمت آتی ہو. والظالمین اعد لهم عذابا الیما. اور ظالم لوگوں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.